اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے دیوار، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو ایک دوسرے سے رحم اور محبت اور مہربانی میں ایسا دیکھے گا جیسے جسم، اگر جسم کا ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارا جسم جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے اور درد اور تکلیف کے اندر جب وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو مومن اور مسلمان کی جو اگزامپل ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جسم سے جو اس کو تشبیہ دی ہے. تیسری چیز جو ہے اس کے اندر وہ آ جاتی ہے رشتہ نکاح، کہ عورت اور مرد معاشرے کے دو ستون ہیں، دونوں کی اپنی اپنی شخصیت ہے اور دونوں معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں. عورتوں اور مردوں میں قانونی مساوات ہے، دونوں کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق اور رسپانسبلٹیز ہیں. خاندان کے نظام میں مرد کی حیثیت قوام اور نگران کی سی ہے، اور عورت اور مرد کا عام رشتہ بھائی اور بہن کا رشتہ ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے اس طرح حرام ہے جس طرح سگے بہن بھائی. لیکن نکاح وہ طریقہ ہے جس سے یہ ایک دوسرے کے شریک زندگی ہو سکتے ہیں، اور یہی وہ جائز اور صحت مند رشتہ ہے جس کے ذریعے ایک دوسرے کے لیے یہ حلال ہو سکتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے جو ایک خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے. چوتھی چیز اس کے اندر آ جاتی ہے خیر خواہانہ فضا، کہ معاشرے کی عام فضا خیر خواہی، تعاون، امداد، غمخواری، اثار اور بھائی چارے کی ہونی چاہیے. لوگ جب آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجیں، ایک دوسرے کی غمخواری کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے اندر، خوشی غمی کے اندر شریک ہوں، اور ہر شخص اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. ظلم، غیبت، چغل خوری، کینہ پروری، برا گمان کرنا، دھوکہ دہی دینا، الٹے نام رکھنا، برے ناموں سے پکارنا، رشک، حسد، بغض، تجسس، الزام تراشی، بے حرمتی، بے عزتی اور بیجا حرف گیری وغیرہ سے انسان کو جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے. یہ ساری وہ اخلاق رذیلیں ہیں جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں اور دلوں کے اندر بغض اور حسد پیدا کر دیتے ہیں، اور نفرتیں جو ہیں وہ دلوں کے اندر پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں. تو مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ظلم اور گناہ کی باتوں میں ہرگز ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. اسی طرح سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر قوم من قوم عسى، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى، یہاں عورتوں کا الگ سے ذکر کر دیا کہ نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کی تلمزوا انفسکم، عیب جوئی نہ کرو، الزام نہ تراشی نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو الٹے ناموں سے مت پکارو. تو یہ بڑی عام بات ہے، ہم ہر مذاق کے اندر یا ویسے دوسرے کو چڑھانے کے لیے جو ہے وہ ہم الٹے نام رکھ دیتے ہیں. تو یہ گناہ ہے اور اس کو قرآن نے جو وہ منع کیا ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، الٹے ناموں، کسی کو چڑھانے کے لیے، تیش دلانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے، تمسخر اڑانے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے جو وہ الٹا نام پکارنا، یہ گناہ ہے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تجسس میں نہ رہا کرو کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں میرے بارے میں بات کر رہا ہے. تو جاسوسی کرنا، تجسس میں پڑے رہنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. غیبت ہوتی کیا ہے؟ غیبت ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور وہ برائی اس شخص کے اندر موجود بھی ہو، اس کا نام غیبت ہے. اور اگر وہ برائی اس شخص کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ تہمت ہے، بہتان ہے، اتہام ہے. اس کو اتہام کہتے ہیں. فرق سمجھ لیں، بہتان اور غیبت کے اندر فرق کیا ہے؟ کہ غیبت وہ ہوتی ہے جو
کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی جائے اور وہ برائی اس شخص کے اندر موجود بھی ہو تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس شخص میں موجود نہیں ہے تو یہ بہتان الزام تراشی ہے۔ اسی طرح ذمہ داری کا تصور جو وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انفرادی طور پر انجام دینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام ان میں اجتماعی ذمہ داری کا تصور بھی پیدا کرتے ہیں کہ پورے معاشرے کے اندر یہ احساس بیدار ہو کہ ہر انسان وہ نیکی کو قائم کرنے والا ہو، برائی کو روکنے والا ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا ہو، اور ایسی انفرادیت جس میں دوسروں کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے اور جو اجتماعی ذمہ داری کے تصور سے ناواقف ہو، اسلام کو ایسا شخص نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق وہ مسلمان جو لوگوں میں گھل مل کر رہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا رہے، اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ اور رہے اور گھل مل کر نہ رہے اور ان کی اذیتوں پر صبر نہ کرے۔ ایک اور جگہ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب اگر حکمران ہے تو عوام کے بارے میں سوال ہوگا، استاد ہے تو اسٹوڈنٹس کے بارے میں سوال ہوگا، ادارے کا سربراہ ہے تو باقی اسٹاف کے بارے میں اور باقی لوگوں کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا۔ گھر کا سربراہ ہے، اگر باپ ہے تو باپ سے باقی بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں ہے تو ماں سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بڑا بھائی یا بڑی بہن ہے تو اس سے چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہر شخص ہی جو ہے وہ نگہبان ہے ان لوگوں کا جو اس کے متحد ہیں، جو اس کے نیچے ہیں، تو یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ہر شخص اپنے اہل و عیال کا حاکم ہے اور اس کی رعیت کے متعلق اس سے بھی سوال ہوگا۔ اسی طرح عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان عمومی ہدایات کے بعد اسلام نے انسان کو حقوق و فرائض کا ایک مکمل نظام دیا ہے، جس میں بھائی بھائی کے حقوق، اہل خانہ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، محلے داروں کے حقوق، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہیں اور کس طرح سے ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی کلاس کے اندر جو ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، والسلام۔